کل فات صاحب کے شاید درگاہ حضرت بل میں، تو اس پہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص پرسیپشن ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے اسٹیچو کو وہاں پہ لگانا؟ یہ یہ پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طریقوں سے. یہاں پہ مذہبی جذبات کو بھی ابھارنے زخم پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کلچر کے حوالے سے جتنی سینسٹیوٹیز ہے یہاں پہ کشمیر میں بالخصوص اور جموں کشمیر میں بالخصوص، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹیمپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سیاسی حالات آپ کو پتہ ہی ہے، سیاسی طور پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کیسے کمزور کیا جا رہا ہے، اور اکنامی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے. ایک پیٹرن باضابطہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے جس سے مذہب کی سطح پہ، کلچر کی ثقافت کی سطح پہ، اقتصادی سطح پہ، سیاسی سطح پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور جموں کشمیر میں جو مسلمان آبادی ہے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ان پہ ایک آنسلاٹ ہے، ایک حملہ ہے اس طرح کا، اسی کی کڑی لگتا ہے. ورنہ آج تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاہے جو بھی حکومتیں رہی ہیں، درگاہ حضرت بل پہ ہر کسی حکومت نے جب بھی ضرورت پڑی کام کیا ہے، رینوویشن کا کام کیا ہے، کنسٹرکشن کا کام کیا ہے. جتنی بھی حکومتیں تھیں جو بھی تھے، کسی نے بھی اپنا جو ہے نام فاؤنڈیشن سٹون کے نام پہ یا انوگریشن سٹون کے نام پہ درگاہ حضرت بل کے آستان میں یا شرائن میں نصب کرنے کی کوشش نہیں کی جائے کہ اس میں پھر اس طرح کے سمبلز کا استعمال کیا جائے جو جن کا استعمال اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو اور آئین میں بھی اس بات کے لیے زور دیا گیا ہے. آئین میں بھی یہ ایک طرح سے جرم ہے کہ یہ جو ہمارا ایمبلم ہے اس کو ریلیجس پرپز کے لیے استعمال نہ کیا جائے. دوسرے شرائنز جو ہے جو غیر مسلم شرائنز ہیں، ماتا ویشنو دیوی شرائن جو ہے یہاں پہ، وہاں پہ بھی جب کام ہوتا ہے تو اس طرح کے ایمبلمس کا وہاں پہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو جان بوجھ کے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کے ایمبلمس کا جانتے ہوئے کہ یہ ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھلواڑ ہے، ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھیلنا ہے، تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب کیا جاتا ہے. سر، کنٹری کا سب سے بڑا اس ٹائم جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے امنگ آل دا ریلیجنس، رام مندر ہے. ٹھیک ہے، رام مندر کی کل سے سوشل میڈیا پہ کافی ساری پکچرز وائرل ہے جہاں پہ صرف انوگریشن بورڈ پہ اوم لکھا ہوا ہے، بٹ دیر از نو ایمبلم آن دیٹ. آپ میری بات کو ہی جو ہے وہ سیکنڈ کر رہے جو میں نے آپ رام مندر کیوں، آپ نزدیک ہی جائیے. ماتا ویشنو دیوی ہماری ریاست میں یہ ایک بہت بڑا شرائن ہے، ایک مسلک، ایک مذہب سے وابستہ شرائن ہے. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے، وہاں پہ بھی اگر انوگریشن یا فاؤنڈیشن سٹونز ڈالی جاتی ہے، اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، اس ایمبلم کا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، دوسری جگہوں پہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. رام مندر کی آپ نے مثال دی، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے آبادی کے حوالے، سب سے بڑے مذہب کا اس ہندوستان میں، تو وہاں پہ بھی اس ایمبلم کا استعمال، اس سمبل کا استعمال نہیں کیا جاتا چونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہے. تو کشمیر میں اس چیز کو کیوں جان بوجھ کے اس چیز کو کیوں امپوز کیا جاتا ہے؟ تو ایک پیٹرن، جو جیسے کہ میں نے کہا، ایک پیٹرن میڈم اندرابی نے جب پریس کانفرنس دی تو انہوں نے صاف سیدھا نشانہ این سی کو بنایا کہ یہ لوگ جو وہاں پہ تھے یہ این سی کی طرف سے پلانٹ کیے گئے تھے اس طریقے کا ایونٹ کر. آپ آج بھی جا کے کیمرہ لے کے مائک اٹھا کے عام لوگوں سے درگاہ حضرت بل میں پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ نیشنل کانفرنس کا سوال ہے، نہ کسی اور تنظیم کا سوال ہے. ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے، یہ جذباتی طور جو کام ہوا وہ کنہوں نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. ہر کوئی کہے گا کہ ہم نے خود جو ہے آفینس فیل کیا، ہمارے جذبات جو ہے مجروح ہوئے. اس کے لیے نہ کسی تنظیم نے کسی کو بولا ہے، نہ کسی تنظیم کے بولنے کی ضرورت ہے. میں کل کو خدا نخواستہ امرناتھ شرائن بورڈ پہ جاؤں، اس طرح کی کوئی حرکت کروں، تو لازمی سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. تو عقل بھی یہی کہتی ہے، اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح کا کام مجھے دوسرے مذاہب کے اداروں میں نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جب کسی نے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کا کام کیا تو وہاں پہ جو فرزندان توحید ہے، جو اسلام سے وابستہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ سمجھا، اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا، وہ الگ سے بات ہے. جو لوگوں نے جس چیز کا احساس کیا اس کے پیچھے نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی سیاسی تنظیم ہے. آپ آج بھی کیمرہ اٹھا کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. سری نگر پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف، اب ان کا کیا ان فیوچر؟
قانون اپنا کام کرے مگر ایف آئی آر جو دے رہے وہ اس بات کا خیال رکھے اور ان کو میں یہ بات کہتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹرینجنٹ لا جو ہے ان ہیومن لا جو ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے. جیسے کہ کل ایک ناشائستہ طور پہ ایک غیر ذمہ دار انسان جس کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے چیئر پرسن کے نام پہ، اس غیر ذمہ دار انسان نے پی ایس اے کا نام لیا، پی ایس اے کا ذکر لیا. تو کسی بھی بات پہ کشمیری کے اوپر پی ایس اے تھوپنا، پی ایس اے لاگو کرنا اب ان کے لیے ایک نارم بن چکا ہے. جی، جس چیز کو ڈرانے کے لیے جس استعمال کیا چیز جاتا کو ہے. ایک آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ پی ایس اے کا نام لیتے، تو آپ کو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے یا کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو قانون ٹھیک ہے، قانون کانسٹیٹیوشن سب کچھ کہتا ہے، تو قانون کے ذریعے ہی آپ کام کریں. پہلی کارروائی اس پہ ہو جس نے وہاں پہ وہ ایمبلم لگایا، چونکہ یہ قانون کی وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن سر ہے. کہیں تو ایسا قانون تو کے حساب سے کام ہو، نہ کسی جو ہے وہ زبردستی کے طریقے سے یا ان ہیومن لاز پی ایس اے کا استعمال کیا. سر کہیں ایسا تو نہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل کے لیے کہیں اس طریقے کی چیز کی گئی ہو یا سکتا ایسے ہے اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں؟ ان سے کوئی بات بعید نہیں ہے. ان کے پیٹرنز نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہو، جب بھی کوئی لا ان کو پاس کروانا ہو، ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. کبھی فوجیوں پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی سویلینز پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی کسی مذہب کے انسٹیٹیوشنز پہ حملہ ہوتا ہے، چاہے غیر مسلمان ہو. جب بھی یا کوئی ملک میں کوئی الیکشن ہو، چاہے اسٹیٹ کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، یا اس طرح کے لاز پہ بحث ہو رہی ہو، تو ایک پیٹرن ہے اس ملک میں جب سے یہ بی جے پی گورنمنٹ میں آئی ہے، ایک پیٹرن ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس پیش آتے ہیں.